السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ رمضان اور قرآن۔ قرآن حکیم اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے۔ یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے، یہ کلام اس ہستی کا ہے جس نے یہ کائنات بنائی، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو ہم سب کا رازق ہے، جس نے ہم سب کو ہدایت دی۔ یہ کلام دنیا کے ہر کلام سے عظیم تر ہے۔ اس کا اندازہ آپ کو اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کلام کے ساتھ ہر طرح کی عظمتیں وابستہ ہیں۔ جو فرشتے یعنی جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر آئے وہ ملائکہ کے سردار ہیں۔ جس پیغمبر پر یہ کتاب نازل ہوئی اسے خیر امت قرار دیا گیا۔ جس رات میں یہ کتاب اتری یعنی لیلۃ القدر کی رات، اسے 1000 مہینوں سے بہتر رات قرار دیا گیا۔ جس شہر میں یہ کتاب نازل ہوئی مکہ، اسے ام القریٰ بستیوں کی ماں کہا گیا۔ جس مہینے میں یہ کتاب نازل ہوئی رمضان المبارک کا مہینہ، وہ تمام مہینوں سے افضل قرار دیا گیا۔ لہٰذا قرآن پاک اور رمضان کا ایک خاص تعلق ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، ومبینۃ من الھدی والفرقان، اور اس کتاب میں ہدایت اور فرقان کی روشن نشانیاں ہیں، یعنی ایسی تعلیمات پر مشتمل ہے کہ جو راہ راست دکھانے والی اور حق باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ روزے اور قرآن کا تعلق صحیح طور پر واضح کیا جائے اور اس مہینے میں قرآن پاک کے ساتھ خصوصی تعلق قائم کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کتاب کے بارے میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو ان لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ گویا یہ کتاب ہر اس نعمت سے بڑی، ہر اس دولت سے بڑی دولت ہے جو لوگ سمیٹتے ہیں یا جن چیزوں کا لوگ شوق رکھتے ہیں۔ اور یہ بات کس کی کہی ہوئی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ یہ مہینہ چونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن حکیم کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر یہ قرآن پاک نازل ہوا، وہ بھی اس مہینے میں قرآن پاک کے ساتھ ایک خصوصی تعلق قائم رکھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے۔ رمضان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر ملتے تو آپ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے اور آپ سے قرآن کا دور کرتے۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبرائیل علیہ السلام ملتے تو آپ تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں سے ہر رات جبرائیل امین کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے لیے بھی لازم ہے کہ ہم اس مہینے میں خاص طور پر قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ قرآن پاک کا پڑھنا تو ویسے ہی بابرکت ہے، ایک ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے، اور اس کتاب کا پڑھنا ہر طرح سے باعث بابرکت ہے، خواہ ناظرہ پڑھا جائے یا ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، روانی کے ساتھ پڑھا جائے یا اٹک اٹک کر پڑھا جائے۔ کوئی بھی شخص جو اس کتاب سے تعلق رکھتا ہے وہ خیر و برکت ہی پاتا ہے، اللہ کی رحمت کا مستحق ہے، کسی طرح بھی نیکی اور اجر سے محروم نہیں رہتا۔ بس اسی طرح اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔